الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جملہ بابی پر درود پاک کا نظرانہ پیش کر لو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين. جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی سادے آمنا دے لال ہونگے. جدو دن حشر دے سوال ہونگے جی جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی سادے آمنا دے لال ہونگے ہمی سادے آمنا دے لال ہونگے. اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے سوڑے سوڑے وال ہونگے جی سیدہ دے سوڑے سوڑے وال ہونگے جی سیدہ دے سوڑے سوڑے وال ہونگے ہمی سادے آمنا دے لال ہونگے. اور تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا جی تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا. سادے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے جی سادے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمی سادے آمنا دے لال ہونگے ہمی سادے آمنا دے لال ہونگے. دورو بھائیوں دا میں ابتداج حکم ہوئے وہ پڑھنی ہے. اگر ذوق بیٹھے ہو اپنا ذوق ختم نہیں کرنا محبت نل کہہ دو سبحان اللہ. چن پہلی رات محرم دا چن پہلی رات محرم دا تے جدایا اسمان تے چڑھیا چن
کو دیکھ کے چند زہرا دے چا انا للہ پڑیا سیدہ دے تو چند یسمانی تو چند یسمانی تے میں چند زہرا دا وا جوڑ عجیبہ جڑیا تاریاں نال آباد رسی ہوئے میرا اجڑ ویسی گھر بھرے اللہ حافظ نگری نانے دی نہیں مل کے سارے کو سبحان اللہ اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سنے آجز زارا جائیاں دے وچ کربل ڈیرے لو علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو ہوا انجمع شرطیں نہ کوئی پڑسی جویں میں قرآن سناؤں حمد و صلاۃ بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح تسا سارے حضرات کو معلوم ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز میں بلا تمہید دے اپنی گفتگو شروع کرنی ہے سٹیج دی زینت بڑے نے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا استاد محترم استاد راجمیر صاحب اور میرے سجے کھمبے علماء ثنا خان مصطفیٰ اور قرہ حضرات دا جمع غفیرے میں سارے دا نا چاہنا جڑا جڑا بندہ حسین دے ذکر دی محفل وچ آ گئے حسین دے نانے نو پسند ہو گیا چاہے وہ نہ چاہیا جائے چاہے نہ چاہیا جائے تسی بھی حضرات اس محفل وچ حاضر ہوئے ہو میں بھی حاضر ہویا سارے دی حاضری ہوں خالق کے کائنات اپنی برگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے حاضرین کرام قدر ٹائم مختصر لیکن انشاءاللہ العزیز میں بغیر تمہید دے اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا اور توجہ ساری زہری کنا دی بھی دل دے کنا میں دی بھی جڑی توجہ ہے میری طرف رکھنی ہے خالق کے کائنات دی لا ریب و غیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے دوسرے بارے دے وچوں میں ایک ایت مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر خالق کے کائنات رب ذوالجلال نے شہداء دا مرتبہ شہیداں دا مقام بیان فرمایا ہے خالق کے کائنات نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا اور نہ کہو لمن يقتل في سبيل الله جڑے اللہ دی راہ دے وچ قتل کیتے ونجن اموات انہاں نو کہ نہ کہو مردہ نہ کہو ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون تینو شعور کوئی نہیں تینو سمجھن دی اے جسارت نہیں تیری سمجھن دی اوقات نہیں خالق کے کائنات نے انہاں نو کس طرح زندہ رکھیا ذہن دے اندر سوال آیا اے قرآن پاک ہے حدیث دے ہوتے کوئی مائی دلال اعتراض کر سکتا ہے کسی ولی دی گل دے ہوتے کوئی مائی دلال اعتراض کر سکتا ہے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم قرآن تے اعتراض بعد اچ کرے سی کافر پہلے ہو گئے سارے ذہن سوال آ گئے یا اللہ میدان کرب و بلا ہے یا جتنے بھی کسے تیری راہ دے ہوتے جنگ کی تھی سر تن کلو جدا ہو گیا توجہ ہے سر تن کلو جدا ہو گیا مر گیا اساں اس نو مٹی دے اندر دفن کر چھوڑیا ہزارہ من مٹی اتے پا چھوڑی بل احیاء یا رب ذوالجلال تو آدھے زندہ ہے ولیکن لا تشعرون تینو شعور نہیں یا اللہ بے شک سارا علم نہیں ساری جسارت نہیں ساری اوقات نہیں لیکن یا اللہ اے باری تعالیٰ سوال کے بندہ ہے نا جڑا بندہ قتل ہو گیا مر گیا ہزارہ بڑا مٹی دے تلے چلا گیا وہ زندہ کی نہیں ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو کے رزق کی تو پہنچدا ہے اس نو وہ دنیا دے اندر کھاندا بھی آئی پیدا بھی آئی بولدا بھی آئی زمین دے تلے چلا گیا نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے نہ اس نو آکسیجن پہنچ سکتی ہے نہ وہ کسی نو ویکھ سکتا ہے نہ ہوا نہ پانی کوئی چیز موجود نہیں اللہ پاک نے ذہن دے اندر جڑا گمان پیدا ہویا اس نو دور کر چھوڑا خالق کے کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا خالق کے کائنات نے فرمایا پہلے میں ارشاد فرمایا انہاں نو مردہ آکھنا نہیں ہن میں خود رب فرما رہی ہاں ولا تحسبن الذين اپنے ذہناں دے اندر گمان بھی نہیں کرنا اپنے ذہناں دے اندر گمان بھی نہیں کرنا ولا تحسبن
الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا جڑے رب دی بارگاہ قتل کیتے ونجن شہید ہو ونجن انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا خود خالق کائنات نے دوبارہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون جڑا تیرے میرے ذہن دے اندر سوال ہے انہاں نو رزق کتھوں پہنچدا ہے او کھاندے کیویں نے او پیندے کیویں نے انہاں نو آکسیجن کیویں پہنچدی ہے ہوا کیویں پہنچدی ہے رب ذوالجلال فرما رہے انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بل احیاء او زندہ بھی ہیں عند ربہم یرزقون رب دے طرفوں انہاں نو رزق بھی عطا کیتا ہوا ہے رب دے طرفوں انہاں نو رزق بھی عطا کیتا ویندا ہے تے جنہاں نو رب رزق عطا کرے وہ مر سکدے نے وہ ختم ہو سکتے ہیں اور رب نے قرآن کے اندر گل مکا چھوڑیے اگر شہید زندہ ہو سکتا ہے تو جس نبی دے صدقے شہادت دے مقام تے لوگ پہنچے نے وہ نبی کی میں قبر اچ مر گیا نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگوں دا یہ اپنا عقیدہ بھی سمجھا کرو اپنا ایمان بھی سمجھا کرو کہ لوگوں نے سوال کیتا کہ نبی اس دنیا تو چلا گیا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ کفر باشد نبی مر کے مٹی چ مل گیا نعوذ باللہ لوگوں دا عقیدہ تے ایمان اپنا عقیدہ ایمان درست کرو نبی بھی زندہ ولی بھی زندہ شہید بھی قبراں دے اندر زندہ نے کہ انہاں دی زندگی رب جاندا ہے یا او جاندے نے یہ سن نہیں پتا کس طرح زندہ نے کس طرح کھاندے نے کس طرح پیندے نے کس طرح نمازاں پڑھدے نے کس طرح زندگی گزارے نے قبر دے اندر اسا رب دے قرآن دے تے ایمان لے کے رب دی گل نو مننا ہے کسے ملہ ملوانے دی گل نو نہیں مننا رب فرما رہا ہے زندہ ہے ہن کوئی بھاویں کوٹی دا مولوی ہوے بھاویں کسے مسلک دے نال دا ملہ ہوے او بھاویں جتنا بھی بکواس کرے بیٹھا اسا اس مولوی دی گل نہیں تسلیم کرنی رب ذوالجلال دی گل تسلیم کرنی حاضرین گرامی قدر میدان کربلا دا پس منظر وجہ کیا بنی توجہ ہے میں کل سمجھاونا چاہنا وقت میں انشاءاللہ اپنے موضوع دی طرف آنا چاہنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ساریہ کو رضی اللہ تعالی عنہ یہ یزید دے والد نے کاتب وحی نے نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے اس منبر رسول سے بہ کے ایک کفار دیاں سازشاں حضرت امیر معاویہ دے بارے امام ابو طالب دے بارے انہاں چیزاں دا نہ قبر سوال ہونا ہے نہ حشر سوال ہونا ہے ہن کوئی بندہ آ کے جی حضرت امیر معاویہ نے غلطی کی تھی حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی وہ ایمان لے کے نہیں آئے کوئی آدمی ایمان لے کے آئے میں سوال کردا کیا تھوڑے کولوں کسی حدیث کے اندر یا کسی قرآن دی ایت کے اندر کوئی بندہ دس دے وے بھئی قبر سوال ہونا ہے یا حشر کے اندر سوال ہونا ہے انہاں چیزاں دا بالکل سوال کوئی نہیں ہونا تو وقت انہاں چیزاں نو اس منبر رسول تے چھڑن دی ضرورت کیا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نا جی حضرت امیر معاویہ جانے یا حسین دا نانا جانے امام ابو طالب دے بارے ابو طالب جانے یا علی المرتضیٰ جانے یا حسین دا نانا جانے سانو کیڑی ضرورت ہے انہاں نو کافر آکھن دی یا انہاں نو مشرک آکھن دی یا انہاں نو مومن آکھن دی رب جانے وہ جانے اپنے ایمان دی سلامتی دی دعا کرو اللہ رب العزت سانو ایمان والی موت نصیب فرمائے اپنے ایمان دا پتہ نہیں اساں مومن ہیں یا نہیں تے گلاں کرن بیٹھ گئے امام ابو طالب گلاں کرن بیٹھ گئے حضرت امیر معاویہ تے جڑا کاتب وحی ہے کاتب وحی کس نو آدے قرآن نازل ہوندا ہے حضور قلم دیندے ہن حضرت امیر معاویہ لکھن والے ہوندے ہیں حضرت امیر معاویہ نے خلافت سنبھالی آپ دی خلافت تو بعد یزید انہاں دا بیٹا ہے آپ کے دور دے اندر بالکل نیک پاک صاف ستھرا ہے یزید عالم ہے حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے اور وقت اقتدار دے وچ بھی آ کے شام دی یا دمشق دی جامع مسجد وچ خطبہ بھی ارشاد فرماتا ہے نماز جمعہ پڑھیندا ہے او یزید جڑے اقتدار دے نشے چ آیا حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا پہلے نیک ہے کتنے حکمران ہیں سارے سامنے جڑے تے سارے سامنے نمازاں بھی پڑھدے نے او سال تو بعد آ کے فاتحہ خانی میں سارا دتیاں ویندے پتہ نہیں وضو کیتا نے یا نہیں اسے وضو دے نال جنازے بھی پڑھ چھوڑے کل بھی پڑھ چھوڑے اقتدار دا جس ٹائم نشہ ملدا ہے نا وقت او جڑا سارے حکمران ہوندے نا وہ دین اسلام او لوکاں نو بھول ویندے اسی طریقے دے نال یزید نو اقتدار دا نشہ ملیا پہلے بالکل صحیح ہے اسلام دے طریقے کار تے چلن والا ہے جڑے اقتدار دی کرسی تے بیٹھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہو گیا اس نو اقتدار مل لیا جدو اقتدار ملیا اس کرسی دے نشے چ آیا اس نے دین دے نال بغاوت کر دی اسلام دے نال بغاوت کر دی اہل بیت دے نال بغاوت کر دی صحابہ اکرام دے نال بھی بغاوت کر دی اس دے کارنامے جس حضرت علامہ مولانا شعیب رضا قادری صاحب کو سنے نے یزید دے کارنامے کہ اس نے مسجد نبوی 3 دنوں واسطے بند کرا دی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں مسجد نبوی دے اندر 3 دن مسلسل نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی
لیکن ایک مجنون صحابی جنہوں نے جان بوجھ کے ناٹک کیتا کہ میں پاگل ہوں، اس ممبر رسول دے قریب چھپ گئے، اس نے یزیدیاں ماریا نہیں پاگل ہے مجنون ہے، او اللہ دی عزت دی قسم چاہ کے آدھا ہے میں ممبر رسول کو 3 دن چھپ کے رہا، ممبر رسول دے کو مسجد نبوی وچ 5 ٹائم دی اذان بھی دی آواز آندی ہے تے جماعت دی بھی آواز آندی ہے۔ بہرحال اے دا کارنامہ ہی تو اس نے مسجد نبی کے اندر گھوڑے بنا دیتے اور 700 صحابی نو قتل کرا دیتا، ہزاراں دی تعداد وچ عورتاں نو حمل کروا دیتا، زنا ہو سکا جیل جدید ایسے لانتی ہن انہوں نے صحابہ اکرام نو قتل کیتا اور نوجوان لڑکیاں دے نال زنا کیتا۔ اے بھی کچھ تھوڑا جرم نہیں، ایک عورت دے نال زنا کرنا اگر شادی شدہ ہے اس دی سزا کے ہے اس نو سنسار کیتا ونے، روڑیاں دے نال کھڈا مار کے اس نو روڑے مریندے رہو وٹے مریندے رہو جب تک اس دی روح قبض نہ ہوے اس دی سزا ہے وٹے مریندے رہو۔ اگر بغیر شادی شدہ ہے تو اس نو 80 کوڑا مارو، ایک چھوٹی سزا نہیں، لیکن اس سزا نو بھول کے اس نے پھوپھیاں دے نال نکاح جائز قرار دیتا، اس نے بہناں دے نال نکاح جائز قرار دے دیتا، اس نے بھتیجیاں دے نال نکاح جائز قرار دیتا، اس نے بھانجیاں دے نال نکاح جائز قرار دیتا۔ یہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں، لیکن یہ سارے جرماں نو ملا کے سب تو بڑا جرم جڑا اس کیتا ہے آل رسول نو ذبح کروایا، آل رسول نو قتل کروایا، سب تو بڑی لعنت دا مستحق کسے وجہ تو بنا ہے۔ ہن کوئی بندہ ہے نا شراب پیندا شرابی ہے کافر نہیں، کوئی بندہ بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھدا وہ بے نمازی آکھ سکتے ہو کافر نہ ہو آکھ سکتے، کوئی بندہ زنا کرتے کریندا ہے اس نو زانی آکھ سکتے ہو کافر نہ ہو آکھ سکتے، جب تک کفر دا ارتکاب نہ کرے کوئی کفر والی حرکت نہ کرے اس دے اوتے اس وقت تک کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ حاضرین گرامی قدر امام علی مقام امام اس نے اقتدار دے نشق آ کے کم کیتے، امام علی مقام امام حسین نو خط لکھنے شروع کیتے کوفیاں نے جنہاں دے بارے مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کردے، کوفیاں دے اندر وفا نہیں، انہاں کوفیاں نے حضرت مولا مشکل کشا نو قتل کروایا شہید کروایا، حضرت امام حسن نو زہر دوایا، خط لکھے ایک روایت چاہتا ہے کہ 700 یا 800 خط لکھا گیا، ایک روایت چاہتا ہے کہ 80,000 کوفیاں نے خط لکھے، 80,000 دی تعداد کوفیاں نے خط لکھے۔ امام علی مقام ذرا کوفہ تشریف لے آؤ، اصل یزید تو تنگ ہے، یزید بڑا فاسق ہے، یزید بڑا فاجر ہے، یزید زانی ہے، جس طرح میں تو تقریباً چھاتا رہا کہ جس جگہ تے اگر تسا گھوڑے پائیے سکتے ہو کنا دا چسکا پورا کریں دو، خدا را اپنے دلان دا چسکا بھی پورا کیتا کرو، اپنے ایمان کا بھی چسکا پورا کیتا کرو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کو خط لکھے گئے، صحابہ اکرام کو جمع کیتا، صحابہ اکرام عرض کی تھی انہاں دے وچ حضرت ابن عباس موجود، حضرت ابو بکر حضرت عبداللہ ابن ابو بکر موجود، بڑے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، انہوں نے نال مشورہ کیتا کہ کوفے والے میں خط لکھ دے پہن کہ یزیدی اچھا یزید تو تنگ ہے مہربانی کر کے آؤ سمجھالے ہاتھ دے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا اے امام علی مقام ویسے پہلا اپنا حکم چلتا ہے اساں والے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن کوفیاں دے بارے مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کوفی کلا وفادار نہیں ہو سکتے، مہربانی کرو کوفہ نہ جاؤ۔ تو کوفے والے بھلے باپ علی دے قاتل، وہ کوفے والے امام حسن دے قاتل، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا مشورہ کیتا کہ اے لوگوں اے میرے پیارے صحابہ میرے نانے دے صحابی میں تھوڑے کو مشورہ کرنا چاہنا، اتنے ہزاروں کی تعداد میرے کو خط آ گئے ہن میں بننا چاہتا ہے، لیکن پہلے میں اپنا ایک قاصد بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک وکیل بھیجنا چاہنا کہ آپ تے مہینہ کرسی، وہ مہینہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجیا، وہ کوفے گئے، کوفے والا کیا کیتا یزید کی بیعت توڑ دیتی، ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی تھی۔ دیکھو حضرت مسلم بن عقیل نے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے ہاتھوں نال خط لکھا کہ بے شک ایک کوفے والے ٹھیک آتے ایک والی دین واسطے ترستے ایک والی بیعت واسطے مسئول ہوئے پہنے ایک والی بیعت کرنا چاہتے، لہذا مہربانی کر کے کوفے تشریف لے آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی نے خط پہنچیا، حضرت امام علی مقام امام حسین نے خط پڑھا، اپنا سفر باندھا میدان کربلا دی طرف، صحابہ رو کہتے رہے یا حضرت یہ کوفے والے وفا نہیں کرتے مہربانی فرماؤ، نہ کتنے ہزاروں کی تعداد خط آ گئے اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا بھی خط آ گیا ہے کہ درستے پہلے ساری بیعت واسطے یزید کو تنگ ہے، لہذا ہر میں مننا چاہتا ہے دین واسطے اسلام واسطے دین کی سرپرستی واسطے اسلام کو بلند کرنے واسطے اپنے نانے دے دین واسطے اور میں گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ ترائے ذی الحج آپ نے تو سفر شروع کیتا، لوگ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین دین تے پارا دے واسطے نکل رہے آپ نکل آئے، لوگ کہنے رہے آپ نے فرمایا کہ دین واسطے میں ملنا چاہیے ہے، صحابہ اکرام نو نال نہیں لایا، کسے صحابی نو وکیل بڑھا کے کسے صحابی نو اپنا خلیفہ بڑھا کے پہلے نہیں بھیجیا، اپنے چچا زاد بھائی نو بھیجیا ہے، اے حسین دا یہ عقیدہ حسین دا ایمان بھائی حسین اتنا جان
جان دے ہن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اگر کوئی صحابی چلا گیا، اگر اس صحابی نے انہاں کوفے والا دی بیعت دیکھ کے، کوفے والا دی محبت دیکھ کے مینوں خط لکھ چھوڑیا، میں اس خط دی وجہ تو میدان کرب و بلا دے اندر شہید ہو گیا، تا ساری زندگی لوگ صحابہ اکرام نو بک دے رہا سے، اس واسطے اپنے چچا زاد بھائی نو بھیجیا، کسی صحابی نو نال نہیں لایا، سارے اپنی اہل بیت اور آپ کے جڑے غلام، آپ کے جڑے خلیفے ہن انہاں نو نال لے کے میدان کرب و بلا دے اندر، میدان کرب و بلا دا سفر شروع کیتا، 3 ذی الحج نو شروع کیتا، 3 محرم الحرام نو کربلا دی دھرتی دے اوتے ڈیرے لائے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ پس منظر سمجھانے کیوں امام علی مقام امام حسین نے سفر کیتا ہے کہ یزید لانتی پلیت نے نماز رکوا دیتی، یزید لانتی پلیت نے گانے بجانے میں ایک کنجریاں لے کام شروع کرا دیتے، یزید لانتی نے اے بھیڑا ماما دیا عزتاں ختم کر دیتیاں اور اپنے گربان نے جھانکنا۔ اور میں تھوڑی کوڑی گل کرن لگا ہوں، جڑا اپنی شادیاں ہوئیں یا خوشیاں دوتے موقعاں دوتے ڈھول ڈھمکے کراوے، کنجریاں سجاوے، میراسیاں سجاوے، ڈھول ڈھمکے تے کنجر نچاوے، او کریں دے یزید دی روح نو خوش، جڑا انہاں کماں تو روکے او کریں دے حسین دی روح نو خوش۔ سارے حسینی بیٹھے ہو اور اپنے دل دے نال وعدہ کر کے ونجنا کہ اساں حسین دی روح نو خوش کرنا ہے، یزید دی روح نو خوش نہیں کرنا۔ انشاءاللہ العزیز میں اس ممبر رسول تے بے کے ایک گل عرض کرنا چاہنا کہ نہ دو محلہ دے درمیان تھوڑے تھوڑے اختلاف ہیں، میں کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اختلافات میں دور کیتا جائے، پیار محبت نال مل کے رہا جائے۔ میں نے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر حفظ دی کلاس دا آغاز کیتا ہوئے، میں کہ بھی 2-3 جہاں تے تقریر جا کے میرے کو 5-6-7 بچے قرآن پاک حفظ شروع کر چکے، جنہاں دے وچوں ایک بچہ 2 سپارے مکمل کر گیا حفظ، ایک بچے دی ایک سورت رہندی ہے 2 سپارے مکمل ہو سن، کنے 1.5 سپارہ تقریباً 2 سپارے مکمل ہونا لے نے۔ انشاءاللہ العزیز میں تھانوں آکھیا کہ ایک بچہ اپنے گھر دا مینوں دیو، میں تھانوں حافظ قرآن بنا کے دے ساں، میں تھانوں انشاءاللہ العزیز قاری قرآن بنا کے دے ساں، اور صرف قاری قرآن نہیں، میرا عقیدہ صرف قاری حافظ نہیں بنا عالم بعمل بنا محبت نہ لاکو سبحان اللہ۔ انہاں چیزاں تو روکن واسطے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا دے اندر ڈیرے لائے، 3 محرم الحرام نو ڈیرا لایا، توجہ ہے، 3 محرم الحرام نو اپنے ڈیرا لایا، 3 گزر گئی، 4 گزر گئی، 5 گزر گئی، 6 گزر گئی، 7 محرم الحرام تک کوفیاں دی طرفوں خط آندا رہا یا کوئی نہ کوئی کانسٹ آندا رہا، اے امام علی مقام یا یزید دی بیعت کر لو، یا یزید دی بیعت کر لو، یا قتل ہونے واسطے جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام ہر موقع دوتے، ہر کاسے دوں، ہر خط کا جواب یہ دیتا میری رگاں دے اندر علی دا خون ہے۔ ہائے ہائے نہیں بولے میرے دوست سبحان اللہ کہہ دو نا، میری رگاں دے اندر علی دا خون ہے، کسے فاسق فاجر دے ہاتھ بیعت نہیں کر سکدا، اے سر تن کو جدا ہو سکدا ہے لیکن کسے یزید کسے فاسق فاجر دے ہاتھ بیعت نہیں کر سکدا۔ او حاضرین گرامی قدر، خالق کائنات رب ذوالجلال نے لا ریب و بیع کتاب قرآن مجید کے اندر انہاں شہیداں دے بارے یہ جڑی ایت مقدسہ 2 ایت مقدسہ آیات مقدسہ تھوڑے سامنے پڑھیاں نے اور محبت نال تسی سبحان اللہ آکھو، میں تھوڑے کناں دا چسکا پورا